وحدت میں داخل ہونا مشکل ہے، مگر وحدت کے بعد زندہ رہنا اس سے بھی زیادہ نازک ہے، کیونکہ یہاں نفس ایک نیا لباس پہن لیتا ہے، وہ لباس جس پر عارف لکھا ہوتا ہے۔ اصل بقا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں بندہ اپنے حال کو بھی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہاں انسان نہ اپنی کیفیت پر خوش ہوتا ہے، نہ اپنے مکاشفے پر ٹھہرتا ہے، نہ اپنے نور پر فخر کرتا ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ جو کچھ آیا وہ اس کا نہیں تھا، اور جو چلا جائے وہ بھی اس کا نہیں۔ باب بقا میں عارف بازار میں بھی ہوتا ہے اور محراب میں بھی، وہ ہنستا بھی ہے اور خاموش بھی رہتا ہے، مگر اس کے اندر کوئی شور نہیں رہتا۔ یہاں فقیری کپڑوں سے نہیں پہچانی جاتی، یہاں خاموشی بولنے سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ یہاں انسان لوگوں کو نہیں بتاتا کہ وہ کیا جانتا ہے، یہاں لوگ خود محسوس کرتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ٹھہراؤ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مولا علی علیہ السلام کی شجاعت صرف میدان میں نہیں، اخلاق میں نظر آتی ہے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت صرف عبادت میں نہیں، معاملات میں جھلکتی ہے۔ باب بقا میں انسان پھر میں کہتا ہے، مگر اب وہ میں مرکز نہیں رہتا، وہ صرف ذمہ داری بن جاتا ہے۔ میں ہوں تاکہ امانت اٹھا سکوں، میں ہوں تاکہ محبت بانٹ سکوں، میں ہوں تاکہ کسی کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ یہی ابدیت ہے، اور ابدیت وحدت کی نفی نہیں بلکہ اس کی حفاظت ہے۔ جو وحدت پا کر عبد نہ بن سکا وہ راستے میں رک گیا، اور جو عبد بن گیا وہی اصل میں لوٹ آیا۔ میرا پیغام یہی ہے، اگر تم نے نور دیکھا ہے تو اسے آنکھوں میں نہ بساؤ، اسے ہاتھوں میں لے آؤ۔ اگر تم نے سکون پایا ہے تو اسے الفاظ میں نہ باندھو، اسے رویوں میں اتارو۔ اور اگر تم نے نہ ہونے کا ذائقہ چکھا ہے تو اب لوگوں کے لیے ہونے لگو، کیونکہ وحدت کا کمال الگ ہو جانا نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے درمیان اللہ والا ہو جانا ہے۔